بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے آپ کی خدمت میں تمہید کے طور پر چند باتیں پیش کی گئیں۔ ان میں سے یہ کہ نماز کی فضیلت کیا ہے، نماز کی اہمیت کیا ہے، پھر نماز پڑھنے والے کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان کیا ہے، اللہ نماز پر کیا کچھ دینے والا ہے، اس کو ذکر کیا گیا۔ اور اس کے بعد نماز چھوڑنے والے کا جو انجام ہے، یا نماز چھوڑنے کا جو یہ بدترین عمل ہے، اس کی قباحت اور اس کا کفر کے مشابہ ہونا، اس کو ذکر کیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد یہ بتلایا گیا کہ تمام عبادتوں کی مغز اور روح اخلاص ہے، اخلاص کے بغیر کوئی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہو سکتی۔ اور اس کے بعد پھر بتلایا گیا کہ اخلاص ہو لیکن عبادتیں اسلامی طریقے کے مطابق نہ ہوں، اسلامی تعلیمات کے مطابق نہ ہوں، تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں قبول نہیں کرتا۔ اب آئیے سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے، یا شریعت نے کن کن چیزوں کو لازم اور ضروری قرار دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم الی آخرہ۔ سورہ مائدہ کی اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ جب نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو اس سے پہلے پاکی حاصل کرو۔ یہاں وضو کے جو فرائض ہیں ان کو ذکر کیا گیا ہے۔ نماز پڑھنے سے پہلے شریعت نے جن چیزوں کو لازم اور ضروری قرار دیا ہے انہیں شرائط نماز کہا جاتا ہے۔ ان میں سے اگر کوئی ایک بھی رہ گئی، چھوٹ گئی، تو نماز نہیں ہو سکتی۔ جب تمام شرائط کو پورا کر کے اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھیں گے تب آپ کی نماز شروع ہوگی، ورنہ آپ کی نماز شروع ہی نہیں ہو سکتی۔ لہذا شریعت مطہرہ نے جن چیزوں کو شرائط قرار دیا ہے وہ 7 شمار کروائے ہیں فقہائے کرام نے۔ ان میں سے سب سے پہلے بدن کا پاک ہونا، دوسرے کپڑے کا پاک ہونا، تیسرے جگہ کا پاک ہونا، چوتھے سطر کا چھپا ہوا ہونا، پانچویں نماز کا وقت ہونا، چھٹے قبلے کی طرف رخ ہونا، اور ساتویں نیت کرنا۔ یہ 7 چیزیں وہ ہیں جو نیت باندھنے سے پہلے، یعنی جب آپ اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھتے ہیں تو اس نیت باندھنے سے پہلے ان 7 چیزوں کا پایا جانا اور ان کا اہتمام کرنا ایک مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے، تب جا کر اس کی نماز شروع ہوگی، ورنہ شروع ہی نہیں ہو سکتی۔ ان میں سے جو سب سے پہلی چیز بیان کی ہے وہ ہے بدن کا پاک ہونا۔ مذہب اسلام میں پاکی اور صفائی کی بڑی اہمیت ہے۔ نماز جیسی عظیم الشان عبادت یہ طہارت پر موقوف ہے۔ اگر طہارت موجود نہ ہو، صفائی اور پاکی موجود نہ ہو، تو نماز جیسی عظیم الشان عبادت انجام نہیں دی جا سکتی، اللہ کے یہاں وہ قبول نہیں کی جا سکتی۔ چنانچہ احادیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفتاح الصلاۃ الطہور، نماز کی کنجی اور نماز کی چابی یہ پاکی ہے۔ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاکی اور صفائی کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، الطہور شطر الایمان یا نصف الایمان، کہ پاکی اور صفائی یہ ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ اہمیت کا اندازہ لگائیے کہ صفائی کی کتنی اہمیت ہے مذہب اسلام میں۔ صفائی کے بغیر جو سب سے اہم عبادت ہے وہ انجام نہیں دی جا سکتی۔ صفائی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصف ایمان قرار دیا۔ اور قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف فرمائی ہے جو صفائی میں مبالغہ کرتے ہیں، یعنی خوب پاکی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہذا اللہ نے فرمایا، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس کے علاوہ شریعت نے
پاکی حاصل کرنے کے جو طریقے ہیں، وضو ہے، غسل ہے، نجاست کے اقسام ہیں، نجاستوں کو کن چیزوں سے زائل کیا جا سکتا ہے، ان تمام کے مسائل کو ذکر کیا ہے، جن کی تفصیلات کتب فقہ وغیرہ کے اندر موجود ہیں۔ لہذا اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ مذہب اسلام میں صفائی کا کتنا بلند مقام ہے، اور احادیث مبارکہ میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مقامات کی نشاندہی فرمائی ہے جن کی طرف عموماً توجہ نہیں دی جاتی، انہیں معمولی سمجھا جاتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں بیان کیا گیا کہ معمولی سمجھی جانے والی چیزیں یہ عذاب قبر کا ذریعہ اور سبب بن سکتی ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبروں کے پاس سے ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں کو عذاب قبر ہو رہا ہے، لیکن کسی بڑی وجہ سے نہیں، بلکہ ایک پیشاب کی چھینٹوں سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتا تھا، اور دوسرا چغل خور تھا، ادھر ادھر لگاتا پھرتا تھا، زبان پر اس کے قابو نہیں تھا۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیشاب کی چھینٹوں سے بچو، اس لیے کہ اکثر عذاب قبر پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے یا ایسی جگہ پیشاب کرنے سے کہ چھینٹیں اڑیں اور کپڑوں پر پڑیں، بدن پر پڑیں، پیشاب کرنے سے منع فرمایا ہے۔ لہذا نماز پڑھنے سے پہلے جو چیزیں ضروری ہیں ان میں سے سب سے پہلے بدن کا پاک ہونا۔ اب ہمارا بدن جو ناپاک ہوتا ہے وہ دو طرح سے ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ کوئی گندگی جو نظر آ رہی ہے وہ جسم پر لگ جائے، مثلا پیشاب ہے، پاخانہ ہے، بہتا ہوا خون ہے اور شراب ہے، یہ چیزیں آ کر بدن پر لگ جائیں، اسے فقہ کی اصطلاح میں نجاست حقیقی کہتے ہیں، نظر آنے والی، ظاہر ہونے والی نجاست۔ اور دوسری وہ ہوتی ہے جو نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن شریعت نے کہا آپ ناپاک ہیں، آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ پہلے پاکی حاصل کیجئے، جیسے بے وضو ہونا، جسم پر کوئی گندگی نظر نہیں آ رہی ہے لیکن شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ آپ ناپاک ہیں، آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، وضو کیجئے۔ یا غسل کی ضرورت ہونا، غسل آپ کے اوپر واجب ہے، گندگی تو نظر نہیں آ رہی ہے، کوئی گندگی بظاہر آپ کے جسم پر نہیں لگی ہوئی ہے، لیکن شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ آپ ناپاک ہیں، اسے نجاست حکمیہ کہتے ہیں۔ ان دونوں سے بدن کا پاک ہونا یہ لازم اور ضروری ہے۔ اب نجاست حقیقیہ یعنی جو ظاہر ہے، جو نظر آنے والی ہے، وہ دو طرح سے ہے۔ ایک نجاست غلیظہ یعنی گہری ناپاکی، سخت ناپاکی، اور دوسری ہے نجاست خفیفہ، ہلکی ناپاکی۔ اب نجاست غلیظہ میں کچھ وہ ہیں جو جسم والی ہوتی ہیں، جیسے پاخانہ ہے، یہ جسم والی ہیں، یہ اگر بدن یا کپڑے پر لگ گئی اور آدمی کی توجہ اس طرف نہیں گئی اور اس نے نماز پڑھ لی، تو پھر اگر یہ جسم پر یعنی مثلا آدمی کا پاخانہ ہے یا مرغی اور بطخ کی بیٹ ہے، یہ کپڑے پر لگی تھی، توجہ نہیں گئی، دھیان نہیں گیا اور نماز پڑھ لی، تو اب اگر یہ 4 ماشے سے کم ہیں یا اس کے برابر ہیں، تو اگر یہ 4 ماشے یا اس سے کم ہیں تو نماز ہو جائے گی کراہت کے ساتھ، لیکن اگر اس سے زیادہ ہے تو پھر اس صورت میں نماز نہیں ہوئی، نماز کو دہرانا پڑے گا۔ اور جو پتلی ہیں، مثلا شراب ہے، یہ بھی نجاست غلیظہ ہے لیکن پتلی ہے، سیال ہے، جسم والی نہیں ہے، تو اگر اس جیسی چیز یا پیشاب ہے، شراب اور پیشاب تقریباً ایک ہی جیسی چیزیں ہیں، تو اگر یہ کپڑے یا جسم کو لگی ہے تو اگر یہ پھیلاؤ میں 1 روپے کے برابر یا اس سے کم ہے، انگریزی جو 1 روپیہ ہوتا ہے اس کے برابر یا اس سے کم ہے، تو اس صورت میں نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر 1 روپے کے پھیلاؤ یا اس سے زیادہ ہے تو اس صورت میں نماز نہیں ہوگی۔ تو نجاست حقیقیہ جو نظر آنے والی ہیں
ان کی دو قسمیں، ایک نجاست غلیظہ یعنی گاڑھی ناپاکی، سخت ناپاکی، اور پھر ان میں دو شکلیں ہیں نجاست غلیظہ کی، ایک وہ ہیں جو جسم والی ہیں، نظر آ رہی ہیں، جیسے مرغیوں کی بیٹ یا بطخ کی بیٹ، یہ جسم والی ہے، یہ کپڑے پر لگ جائیں تو 4 ماشے کے وزن کے برابر یہ معاف ہے، اس سے زیادہ ہو تو معاف نہیں۔ اور یہی نجاست غلیظہ اگر پتلی ہے، سیال ہے، تو 1 روپے کے پھیلاؤ کے برابر اگر ہے تو معاف ہے، ورنہ معاف نہیں ہے، اس کو دھونا پڑے گا اور اس کے بعد نماز پڑھنی ہوگی۔ اور نجاست حقیقیہ کی دوسری قسم نجاست خفیفہ، جیسے حلال جانوروں کا پیشاب وغیرہ، تو یہ بدن کو یا کپڑے کو اگر لگ جائیں تو جس جگہ لگے ہیں اس کی چوتھائی یا اس سے کم ہے اور ان کے ساتھ کوئی نماز پڑھ لے تو نماز ہو جائے گی کراہت کے ساتھ، لیکن اگر چوتھائی یا اس سے زیادہ ہے تو اس صورت میں نماز نہیں ہوگی۔ مثلا آستین ہے، اب اس آستین میں حلال جانور کا پیشاب لگ گیا تو اب اس آستین کی چوتھائی یا اس سے کم ہے تب تو نماز ہو جائے گی، اور اگر چوتھائی سے زیادہ ہے تو اس صورت میں نماز نہیں ہوگی۔ یا کلی ہے کرتے کی، اس میں لگ گیا تو کلی دیکھی جائے گی، ایسا نہیں ہے کہ آپ پورا کرتا دیکھیں کہ بھائی کرتے میں لگا ہوا ہے لہذا کرتے کی چوتھائی ہونی چاہیے، اگر چوتھائی سے کم ہے تب تو نماز ہو جائے گی، چوتھائی سے زیادہ ہے تو نماز نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے، بلکہ کپڑے کے جس حصے میں لگا ہے اس حصے کو دیکھا جائے گا کہ اس کی چوتھائی سے کم یا اس سے زیادہ ہے۔ مثلا کلی میں لگا ہے تو آپ کلی کو دیکھیں گے، آستین میں لگا ہے آستین کو دیکھیں گے، جیب میں لگا ہے جیب کو دیکھیں گے، اور اگر بدن میں لگا ہوا مثلا ہاتھ میں لگا ہے تو ہاتھ کی چوتھائی، پاؤں میں لگا ہے تو پاؤں کی چوتھائی، چہرے پر لگا ہے تو چہرے کی چوتھائی، تو اگر یہ چوتھائی سے کم ہے تو نماز ہو جائے گی ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ اور نماز ہو جانے یا معاف ہونے کا مطلب یہی ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلا، یا پتہ تو چل گیا لیکن اسے دور کرنے کے لیے نہ پانی مل رہا ہے نہ کوئی اور چیز مل رہی ہے، نماز کا وقت جا رہا ہے، تو اس صورت میں وہ پڑھ لے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو لگا کر آدمی ہفتوں نماز پڑھتا رہے، یہ ناجائز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔